اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یوٹیوب ولی عصر چینل اور تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس نشست میں ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت موجود ہیں جو ظاہراً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ الحمدللہ ان کا جو کام ہے اہل بیت کے حوالے سے، دفاع اہل بیت کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے، وحدت کے حوالے سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی دنیا اور لوگ اس سے آشنا ہیں۔ میں جن شخصیت کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے تو میں ان کا تھوڑا سا تعارف آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اگرچہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ پہلے سے ان سے اس قدر آشنا ہیں کہ کسی تعارف کی احتیاج نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے مہمان ہیں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی فضل ہمدرد صاحب۔ قبلہ صاحب زیارات پہ آئے ہوئے تھے تو آغا سے ہم نے گزارش کی کہ ایک نشست آپ کے ساتھ ہو جائے اور آپ کے تاثرات، جو یہ آپ کا ایک زیارت کا سفر ہے، اس میں جو آپ نے چیزیں مشاہدہ کیں، جو آپ نے چیزیں محسوس کیں، وہ تمام ناظرین تک پہنچنی چاہیے، ایسے افراد تک پہنچنی چاہیے جو ابھی تک زیارات پہ نہ آ سکے۔ ایک ان کے لیے تشویق ہو جائے گی، ترغیب ہو جائے گی۔ تو آغا صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور یہ ان کی بزرگواری ہے، ان کا لطف ہے کہ انہوں نے وقت دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب انشاءاللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا نہایت شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری پوری ولی عصر اردو کی جو ٹیم ہے ان کی جانب سے، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ فرمائیں۔ سب سے پہلے تو آپ میں چاہوں گا کہ ابتدائی طور پہ جو آپ اپنی گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ناظرین کے سامنے رکھیں، اس کے بعد جو ہمارے کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ سید شہباز اسفہانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اپنا تعارف کر دوں میں؟ بسم اللہ۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، سبحان اللہ۔ اور جس طرح مسلمانوں کے اندر سنی شیعہ مسالے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معروف معنوں میں جو سنی مشہور ہیں تو اس مسلک کا حصہ ہوں، میں خود کو سنی کہتا ہوں۔ اور میری جو تعلیم ہے الحمدللہ عز و جل، جو جس طرح سے پاکستان کے اندر مدارس میں پڑھا جاتا ہے، علوم دین حاصل کیے جاتے ہیں، اس میں نے ایک مکمل علم دین کورس بھی کیا ہے، اور اپنے وقت کے جلیل القدر اہل سنت مفسرین محدثین کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر میں ریسرچ کرتا ہوں، ابھی مختلف مذاہب اور مسالک کے بارے میں ریسرچ کرتا ہوں تاکہ جو لوگوں کے درمیان میں پائی جانے والی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ صحیح۔ تو یہ بیسکلی میرا کام ہے۔ بہت سلامت رہیں، خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ کے جتنے بھی نیک مقاصد ہیں ان میں کامیاب فرمائے۔ مفتی صاحب آپ ایک زیارتی سفر پہ ہیں، جی جی۔ اور آپ سب سے پہلے عراق گئے، عراق میں آپ نے تمام زیارتیں کیں، اس کے بعد آپ ایران تشریف لائے۔ تو جو ایک بیسک سوال ہے، جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کیا سوچ کے زیارت کے سفر پہ جا رہے ہیں، اور آپ اتنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں؟ یعنی جو ایک انسان کے ذہن میں سوچ آتی ہے کہ یار میں اس کا بالآخر جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے تو ایک سوچ کے تحت کرتا ہے، تو وہ آپ کو ایسی کیا یہ سوچ آتی ہے کہ آپ اس سفر کے لیے نکلتے ہیں؟ دیکھیں شہباز، زیارات کا جو یہ سفر ہے، معذرت چاہتا ہوں میں، یہ ہمارے روحانیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ صحیح۔ یعنی آپ کے قلب کے ساتھ۔ انسان لازمی بات ہے وہ صرف اور صرف مادیت کا نام نہیں ہے اس باڈی کا، وہ روح اور جسم دونوں کا نام ہے، ظاہر اور باطن دونوں ہیں۔ تو ایک کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنی ظاہر اور مادیت کے لیے کرتا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ہم تعلقات قائم کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہے ہمارے ظاہر کے لیے، ہم اپنے ظاہر پر جو توجہ دیتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کے اوپر وہ کام کرتے ہیں جو جس سے ہمارے باطن کو خوشی ہوتی ہے، ہماری روح کو سکون ملتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ ہے کہ جب ہم اولیاء اعظام اہل بیت کرام ان کے مراقد پہ جاتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں،
مدینہ منورہ حاضری ہوتی ہے، وہاں سلام کہتے ہیں. تو یہ ہے ہماری روحانیت سے تعلق رکھنے والی چیزیں. قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جب ہمارے اندر یہ کیفیت راسخ ہو جائے، یہ ملکہ رسوخ پا جائے کہ ہر وقت ہمارے ذہن میں اللہ کی یاد چلتی رہے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی انگلیوں کے اوپر چند اذکار کر لیں، بس یہ ہم کہیں کہ ہم نے ذکر اللہ کر لیا. ذکر اللہ یہ ہے کہ جیسے ایک انسان کو، اب میں سفر کے اوپر ہوں تو اب میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ گھر میں کیا ہے، ٹھیک ہے، لازمی بات ہے وہاں کے بھی خیال میں کر کے آیا ہوں، تو میں نے وہاں پر اس کے انتظامات کیے ہیں. لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً جب مجھے وقت ملتا ہے تو میں بچوں کو کال کر لیتا ہوں، ان سے بات کر لیتا ہوں، تو ایک خیال ہے. تو یہ ایک انسان کو ہوتا ہے کہ اس چیز کی یاد رکھنا، صحیح، اس کا خیال رکھنا. تو ہم جب کوئی معاملات کر رہے ہوں تو ہم اپنے اللہ کو اس معاملے کے اندر خیال رکھیں. صحیح. تو جو انبیاء کرام ہیں، اہل البیت ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق روح کا تعلق ہے. صحیح. تو خوشی ملتی ہے، سرور ملتا ہے ہمارے نفس کو، ہماری روحانیت کو. صحیح. تو اس لیے اس کے لیے زیارات کے سفر کے اوپر ہم نکلے ہیں. اور میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیسری مرتبہ اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی کہ میں عراق کی زیارات کے لیے. الحمدللہ. تو مصعب، آپ جب اس زیارت کے سفر پہ نکل رہے ہیں، بعض ایسے افراد ہیں ہمارے معاشرے میں اور مسلمانوں میں ہی ایسے افراد ہیں، وہ اس زیارت کے سفر کو کہتے ہیں کہ یہ جن شخصیات کے لیے آپ جا رہے ہیں یہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، محبت کرنی تھی وہ محبت دل میں رکھیں، کوئی اظہار آپ کو کرنے کی، بس اظہار بھی کرنا ہے تو بس کہیں کہ جی ہم محبت کرتے ہیں، زبان سے اظہار کر دیا. یہ جو آپ ایک عمل انجام دے رہے ہیں زیارت کا، کچھ ایسے افراد ہمارے ہی معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور ان کو صحیح سے گائیڈ نہیں کیا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاروں پہ جانا، درباروں پہ جانا شرک ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں، ظاہر پرستی کا بہت ہمارے معاشروں کے اوپر غلبہ ہے. صحیح. یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ مذہبی طبقات بھی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ظاہر پرستی کا غلبہ ہے اور وہ انسان کی روح کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس جو مذہبی تعلیمات موجود ہیں اس میں ظاہریت یہ غالب ہے ان کے اوپر. صحیح. اور وہ جو انسان کا جو اصل داخل ہے، جس کے اوپر انسان کو شریعت مخاطب ہوتی ہے، جس کے اوپر احکام مخاطب ہوتے ہیں اور پوری انسانیت کا اندر دار و مدار ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر انسان اندر سے اچھا نہیں ہے، ظاہر سے بھلے وہ لاکھ اپنے آپ کو خوبصورت بنا لے. تو یہ جو مذہبیت ہے جو منع کرتی ہے لوگوں کو کہ آپ زیارات پہ نہ جائیں یا آپ قبروں کی جانب نہ جائیں کیونکہ یہ منع ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے. تو در حقیقت ان کا جو سارا کا سارا جو نظریہ ہے، فلسفہ ہے، وہ اس پہ گھومتا ہے کہ آپ بس ظاہر سے اچھے ہونے چاہیے، باطن سے اندر سے وہ سیاہ ہیں، گناہوں سے غلاظت سے ڈوبے ہوئے ہیں، اس پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ظاہریت کا غلبہ ہے، لوگ اس سے کتنا دھوکہ کھاتے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں نا کہ یار اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی اور جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے. صحیح ہے. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور ہم جب کسی سے دھوکہ کھا لیتے ہیں، اگر ہمیں کہیں سے ہم جاتے ہیں، ہمیں فروٹ بھی جب ایسے ملتے ہیں کہ جس میں ایک خراب نکل آئے تو ہم کہتے ہیں یار وہ صوفی صاحب سے میں نے لیا تھا، اتنی بڑی بڑی داڑھی تھی اس کی، رمضان میں اس نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا. صحیح. ٹھیک ہے. ناپ تول میں کمی ہو جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار بظاہر تو بڑے صلح والا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ تو کیا ہے کہ ہم نے نیکی، صلاح اور یعنی اچھائی اور برائی کا جو معیار وہ قرار دیا ہوا ہے وہ ظاہر پرستی کے اوپر ہے. صحیح. بس آپ نے ظاہر میں اچھے ہونے چاہیے تو آپ کے ساتھ لوگ آپ کے اوپر بھروسہ بھی کریں گے. پھر بعد میں جب دھوکہ ہو جاتا ہے تو معلوم پڑتا ہے اوہ لوگ مذہب کو پھر گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. لوگ پھر شریعت کے بارے میں برا بلا بولتے ہیں کہ اصحاب شریعت ہوتے ہی ایسے ہیں، اصحاب دین ایسے ہیں، رجال دین یوں ہیں. تو کیا ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر وہ نیکی کا اور برائی کا صحیح جو تصور ہے نا وہ پیش نہیں کیا ہوا ہے. صحیح. تو یہ جو مخصوص سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیا ضرورت ہے، آپ گھر میں بیٹھیں یہیں سے دعا کریں اور آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. بالکل بلا شک و شبہ گھر سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، گھر سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں ظاہر پرستی کے معیار سے دیکھوں، کیا آپ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے دور دراز کے سفر طے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کیا ایک انسان
وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے، بیوی بچوں سے ملنے کے لیے 7 سمندر پار کا سفر نہیں طے کر لیتا، طے کر لیتے ہیں۔ تو یہ اتنے اسفار وہ کیوں طے کرتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ اس کا تعلق موجود ہے۔ تو جو ظاہری تعلق اتنی اہمیت رکھتا ہے ایک انسان کے لیے، تو جن کے ساتھ ہماری روح کا تعلق ہے، جو شاعر اسلام ہیں، وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ شاعر اللہ ہیں، یعنی یہ ایام اللہ ہیں، ان کے اوپر جو ایام گزرے ہیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کے اوپر جو مصیبت کے دن آئے یا ان کے اوپر جو خوشی کے ایام آئے، قرآن کہتا ہے کہ ان کو یاد کریں، ان کی یاد منائیں، ان کے قریب بیٹھیں۔ تو ان کے لیے ہم یہ کہیں کہ جناب یہ شرک و بدعت ہے، ان کے پاس آپ نہ جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر ظاہریت کا بڑا غلبہ ہے اور ہماری جو روح ہے اس کو ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے، اسی لیے ہمارا جو تربیت کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر تربیت کا فقدان ہے، معاشرے کے اندر اخلاقی رویوں کا فقدان ہے اور ان اعلیٰ کردار کا فقدان ہے کہ جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ ایک زمانے کے اندر صوفیاء کرام ہوا کرتے تھے۔ آپ پورے یعنی شہر میں چلے جائیں، آپ کو یعنی ہم یاد کرتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے ہوتے تھے کہ آپ کے مال کے اوپر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے، اور ایثار کرنے والے لوگ موجود تھے، اپنی جان کی ان کو ضرورت ہوتی تھی کھانے کی لیکن وہ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو اچھی اچھی باتیں ہم ساری سنتے ہیں کتابوں کے اندر یا وعظ و ارشاد کی گفتگو کے اندر، ہم اپنے معاشروں میں حقیقت میں نہیں پاتے۔ ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی ڈسکشن اس کے اوپر نہیں ہو رہی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی ظاہریت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یہ سارے اعلیٰ اخلاق، یعنی یہ صرف وہ صحابہ کے زمانے میں تھے یا یہ سارے کے سارے وہ تابعین کے دور میں تھا، آج کے ہمارے مسلمانوں میں کوئی اچھائی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے نا کہ ہم نے اپنے ان بزرگوں کے ساتھ کٹ گئے ہیں، اپنے اس ہم نے روحانیت کا جو ہمارا فوکس تھا، روح جو اصل مخاطب ہے، اس کو چھوڑ کر ہم ظاہریت کے پر ہمارے پر غلبہ آ گیا۔ بہت بہترین وضاحت فرمائی آپ نے۔ ایک سوال ہے، یہ سوال آپ کے تجربے اور آپ کے اسی روحانیت سے مربوط ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ یعنی اپنی اس اندر کی کیفیت کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ کربلا بھی گئے، نجف بھی گئے، کاظمین سامرہ بھی زیارت کی، وہ کون سا ایسا مقام تھا کہ جہاں پہ آپ کو ایک جو آپ کی کیفیت ہے، اندر کی کیفیت، اس نے یعنی آپ اس مقام پہ موجود تھے، اس شخصیت کے مقبرے پہ، اس کے قبر کے، اس کے حضور موجود تھے، اور وہ کیفیت باقی مقامات کی کیفیتوں سے یکسر جدا تھی؟ بلا شک و شبہ یہ جتنے بھی جو مقامات ہیں نا، جیسے نجف اشرف ہو گیا، کربلا المقدسہ ہے، کاظمین ہے، سامرہ، اور اسی طرح یہاں مشہد مقدس ہے، یہ سب اہل البیت کے مراقد ہیں، اہل البیت ہیں یہاں پر۔ اس لیے ان میں کوئی فرق تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی جگہ کی زیادہ کوئی فضیلت ہے یا کسی کی کوئی کم ہے۔ امام علی کی جو بات ہے وہ بہت الگ ہے۔ امام علی علیہ السلام اہل البیت میں سے پہلے نمبر میں ہے، اور اصحاب کساء میں بھی اول نمبر پہ ہے، افضل اہل بیت۔ تو جو ان کے ساتھ روحانی تعلق ہوتا ہے، وہاں جا کر حاضری ہوتی ہے، جو خوشی جو روح کو ملتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے ذہن اور قلب کے اوپر، باطن کے اوپر، تو ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان تمام جگہوں پر میں گیا ہوں الحمدللہ، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بار بار یہاں پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سعادت ہمیں دے کہ ہم یہاں پر حاضر ہوں۔ جو مولا غازی عباس کے پاس حاضر ہونے کا جو سرور ہے، یا وہاں پر جس طرح آپ جب آتے ہیں اور اس کے بعد کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر کسی پریشانی کے اندر ہیں آپ، تو تھوڑا ہی لمحہ گزرے گا، آپ کو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اشارہ ہو جائے گا یا وہ حل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے سے آپ یہ سوچیں گے کہ یار دیکھو، میں تو اس کے اندر تھا اور میں نے یہ بات کہی بھی نہیں ہے یہاں پہ، اور یہ مقبول ہو گئی، میری یہ خواہش قبول ہو گئی۔ اور اسی طرح اگر آپ کربلا المقدسہ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو وہاں کیفیت ایک الگ ہے۔ وہاں اگر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ کے اندر جو اضطراب بھی ہوتا ہے کبھی کبھار،
ایک جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں اس موقع کے اوپر، کیونکہ آپ وہاں پہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور لیکن مجھے ان تمام مقامات کے اندر، اگر میں یہ بات آپ کے ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں کہ جو باطن کو جو ایک سرور کی کیفیت جو میرے ساتھ جو پیش آیا ہے، اور جب بھی میں گیا ہوں میرے ساتھ جب پیش آیا ہے، ایک تو حضرت مولا غازی عباس کا ہے، سبحان اللہ، اور دوسرا کاظمین ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مرقد پر جب میں حاضری دیتا ہوں تو وہاں پر جو میری کیفیت ہوتی ہے وہ سب جگہوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اس میں جو سرور ہے، وہاں پہ جو ٹھہراؤ ہے، اور ان کا جو ربط بن جاتا ہے، تو وہ کاظمین کی الحمدللہ میں نے وہاں پر یہ میرا ایک تجربہ رہا ہے. اور ممکن ہے کہ ہمارے دوست احباب کے جو لوگ زائرین وہاں جاتے ہیں ان کے تجربات الگ ہوں، ان کی روحانیت کا وہاں پر. میں ایک گنہگار انسان ہوں، اور میں یعنی اہل بیت علیہم السلام کے جو ان کے خادمین ہیں وہاں اس درجے میں بھی میں نہیں شمار ہوں گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے تجربات ان جگہوں کے حوالے سے یوں رہے ہیں. امام علی علیہ السلام کے پاس تو یوں ہے جیسے آپ ایک مسافر ہوں کہ آپ دھوپ میں چل رہے ہوں، دنیا بھر کے غموں کے آپ مارے ہوئے ہوں، اور جب آپ ایسے مقام پہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو خوشی ہے، ٹھنڈا پانی آپ کو مل رہا ہے، آپ ایک مسافر کو جب سستانے کے لیے جگہ مل جاتی ہے نا، تو آپ گویا کہ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک والد شفقت کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے اور ان کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، سہمے ہوئے بچوں کو، اور ان کو جو سرور کی کیفیت ہوئی. تو امام علی علیہ السلام. لیکن جو اہل بیت میں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے اور حضرت مولا غازی عباس کے جو ہے، ان دو جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو کیفیت ہے ان میں ایک بہت تیزی پیدا ہو جاتی ہے، ناقابل بیان. ناقابل بیان ہے. سبحان اللہ. بہت بہترین. یہ ایک واقعاً مفتی صاحب جتنے بھی مثلاً افراد زیارات پہ جاتے ہیں تو ایک قلبی تعلق کسی جگہ پہ تھوڑا بیشتر، یعنی تھوڑا سا باقیوں کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے. اور آپ نے جو بیان فرمایا کہ حضرت ابوالفضل العباس کے روضے پہ آپ کی کیفیت جو ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے، اور امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ. ایک سوال جو اربعین میں ہم یہ تھے، اربعین کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو اس کا تجربہ سب سے الگ تھا. یعنی اربعین کے جو ایام ہیں وہاں پر یہاں کے رہنے والے لوگوں کا اخلاق، یہاں کے رہنے والے لوگوں کا جو کرم دیکھ کر وہ الگ تاثر پیدا ہوا. اور پھر اگر ہم شیعہ سنی کے حوالے سے بات کریں کہ میں ایک سنی اور پھر میں ایسی جگہوں پہ جا رہا ہوں، مثال کے طور پر میں جب کسی جگہ پہ جاتا ہوں تو یہ جتنے بھی حرم ہیں، جیسے کربلا ہو گیا، کربلا میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا، میں پہلے دفعہ جب گیا تو وہاں میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی، اور میں نے پاکستان میں بھی یہ بات سنی ہوئی تھی، یہ لوگ قبر کے ارد گرد نماز پڑھتے ہیں اور یہ قبر کی جانب نماز پڑھتے ہیں. تو اول دیکھنے کے اندر مجھے یہ لگا کہ نماز جو ہے وہ ارد گرد نہیں بلکہ اس جانب پڑھی جا رہی ہے. لیکن جب میں انٹر ہوا میں نے دیکھا نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر. اس حوالے سے مطلب یہ صرف ایک وہ جھوٹ ہے جو پھیلایا گیا، قبر پرستی کا ایک. ہاں، وہ دراصل وہ قبلے کی جانب پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قبر کے قریب میں نماز پڑھنا یا قبر کے یہ مطلب کوئی ایسا کوئی حرام یا شرک کا کوئی کام نہیں ہے. اس کے ارد ہاں قبر کی بالکل اس کی جانب کر کے نماز پڑھنا، یہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں. تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ شیعہ سنی کے حوالے سے وہاں پہ جب مثلا اگر میں اس کو دیکھتا ہوں، میں نے وہاں پہ نماز پڑھی تو مجھے کوئی ایسا کوئی خوف محسوس نہیں ہوا. میں جیسا ابھی سوال بھی آپ سے یہی کرنے لگا تھا کہ اتنے مقامات پہ آپ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ سارے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں. جی جی جی. تو جب اتنے سارے لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ اکیلے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہوں تو ایک اندر سے چیز آتی ہے انسان کو کہ میں کیا کروں یا نہ کروں. ایک آپ کا کلپ بھی وائرل ہوا اس حوالے سے. جی جی. تو وہ یعنی وہ کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ آپ کو انکمفرٹ فیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہاں؟ نہیں، میں اپنے طریقے پہ نماز پڑھتا ہوں. اپنے طریقے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں فقہ حنفی کو میں فالو کر رہا ہوں. دیکھیں، میں آپ کو اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ یعنی اہل بیت علیہم السلام وہ واجب الاتباع ہے. اب چونکہ ہم نے جو آنکھ کھولی ہے، جس معاشرے کے اندر ہم پلے بڑھے ہیں، جہاں پہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے،
تو وہ ایک حنفی معاشرہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یعنی وہ فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. تو اب ایک طالب علم کا فرض یہ ہے کہ وہ ریسرچ کرے, وہ اس میں آگے جائے اور ریسرچ کرے, تحقیق کرے. کسی چیز کو اندھا دھند ماننا میں اس کا قائل نہیں ہوں. صحیح. یعنی اگر کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ یہ فلاں کتاب ہے اور یہ قرآن مجید کے علاوہ, قرآن مجید تو اس کو ہم نے ماننا ہے, یعنی اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے, لیکن قرآن کے حوالے سے بھی سورہ فرقان میں فرمایا گیا کہ اس پر بھی اہل ایمان جو عباد اللہ ہے, عباد اللہ کی 11 نشانیاں بیان کی گئی ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے اوپر بھی اندھے بہرے اور گنگے ہو کے نہیں گر پڑتے. یعنی کوئی آپ کو اللہ کی آیات سنا کر وہ یہ کہنا چاہے کہ اس کو اندھا دھند مان لو, اللہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہیں عباد اللہ, اللہ کے بندے, وہ اس پر بھی اس کو بھی ایسے نہیں مانیں گے. لیکن قرآن مجید کو اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید کے اوپر مکمل ہمارا ایمان الحمدللہ عز و جل, اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں اس پر ہم یہ وہ انسانی کاوشیں ہیں, اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتابیں اس میں شروع سے لے کر آخر تک یہ بالکل صحیح ہیں اور کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو قرآن کے مخالف نہ ہو یا عقل کے مخالف نہ ہو. انسانی کاوشیں ہیں. تو اس لیے میرا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان کو ریسرچ کرنی چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے, اور تحقیق کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھے. اگر وہ تحقیق نہیں کرے گا اور وہ صرف یہ کہے کہ جناب فلاں کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب اس میں یہ بات لکھی ہوئی, آپ اس کو اندھا دھند مان لیں, تو یہ بات اس کی انسانیت ہونے کے مخالف ہے. اللہ نے قرآن کے حوالے سے کہا تدبر کریں. مکلف انسان کو بنایا اسی لیے جاتا ہے, اللہ نے انسان کو جو مکلف بنایا, یعنی شریعت کا جو احکام اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں, وہ کس لیے ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ انسان کیا ہے, وہ عقل رکھنے والا ہے. صحیح. اگر عقل نہ ہو تو انسان مکلف ہی نہیں ہوتا, مجنون ہو جاتا ہے. تو میں جو فقہ حنفی کے اوپر جس کو میں نے کہا نا کہ میں فالو کرتا ہوں, تو بطور ایک معاشرے کے اندر ہم نے اس چیز کو, اسی فقہ کے اوپر میں قائم ہوں, اور میں اس کے مطابق نماز وہاں پڑھی میں نے. تو میں نے یہ نہیں چیز کو دیکھا کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے. یہ میرا مسلک ہے, اور اس اعتبار سے میں اپنے آپ کو آزاد انسان سمجھتا ہوں کہ میں بطور فخریہ, یعنی الحمدللہ عز و جل, ایک فخر سے کہتا ہوں کہ میں سنی ہوں, اور فخر سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں ابو حنیفہ کی فقہ کے اوپر عمل کرتے نماز پڑھتا ہوں, اور میرے ساتھ ایک شیعہ فرد کھڑا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے. مجھے یعنی اس کے اوپر کبھی یعنی کمی محسوس نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے. اور میں نے ان کی جانب سے بھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح کے کوئی ایکٹ کریں. ابھی میں جب کربلا میں تھا تو ایک میرے ساتھ ایک بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کا تعلق غالباً دمام سے تھا, سعودی عرب سے. صحیح. بعد میں نے ان سے پوچھا تھا, تو جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے نہیں دیکھا, اور انہوں نے وہ سجدہ گاہ جو رکھتے ہیں شیعہ حضرات رکھتے ہیں, وہ اٹھائی اور میرے سامنے انہوں نے ایسے رکھ دی. پھر بعد میں ان کی نظر یہ پڑی کہ میں تو ہاتھ باندھے ہوں, اور میں تو شیعہ نہیں ہوں, یعنی اس معنی میں شیعہ نہیں ہوں کہ جو ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے. صحیح ہے. اب مجھے وضاحت دینی پڑتی ہے نا شہباز, کہ کس معنی میں شیعہ ہے اور کس معنی میں نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بندہ تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے, تو انہوں نے ماشاءاللہ ان کے اخلاق آپ دیکھیں, انہوں نے وہ اٹھایا, وہ وہاں سے سجدہ گاہ اٹھائی اور واپس رکھ لی. اور یہ کلپ اتنا دنیا بھر کے اندر مشہور ہوا ہے, یہ ٹرینڈ بنا ہے پورے عراق کے اندر, شام کے اندر, لبنان کے اندر, عرب میں ان کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ چل رہی ہے. پاکستان میں بھی بہت سارے, یعنی اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ یہ چیز ٹرینڈ کر رہی ہے, یہ پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہی ہے. تو یہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ وہاں کے رہنے والے وہ بھی اس چیز کو پسند کرتے, اسی لیے تو وہ اس کو ٹرینڈ بنا ہے وہاں پہ. تو کیا ہے کہ شیعہ سنی لوگوں میں وحدت کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ آپ جس بھی مسلک کے اوپر عمل کرنے والے ہیں آپ اس میں آزاد ہیں. میں سنی ہوں تو میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں, میں اس میں آزاد ہوں. آپ شیعہ ہیں, آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, آپ اس میں آزاد ہیں. تو امت کی جو وحدت ہے وہ اسی طرح قائم ہوگی نا. یہ تو نہیں کہ ہم ساروں کو جو ہے وہ ایک ہی مذہب کے اور مسلک کے اوپر چلائیں. بالکل صحیح ہے. یہ تو آپ نے اپنی زیارت کا ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا, اور وہاں پہ نماز پڑھنے کے حوالے سے مطلب ہمارے جو اہل سنت حضرات ہیں جو اس خوف میں ان کو کچھ لوگوں نے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اوپر کا طبقہ ہے, اوپر کا طبقہ مولویوں کا طبقہ شمار کیا جاتا ہے, علماء کا طبقہ, کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جو لوگ پوری زندگی, جیسے آپ نے کہا کہ میں نے آنکھ ہی ایک فقہ اس میں حنفی مسلک میں کھولی ہے اور میں اسی کو فالو کرتا آ رہا ہوں, اور آزروئے ایسا نہیں ہے کہ بس کیونکہ تقلیدی طور پہ, یعنی کہا کہ بھائی پیدا ہوا ہوں ایک حنفی, آپ نے تحقیق کی اور الگ تحقیق آپ اسی پر قائم و دائم ہیں.
تو ایسے ہی کچھ ایسے افراد ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ان کے علماء نے جو چیزیں ان کے ذہنوں میں راسخ کر دی ہیں شیعوں کے حوالے سے. نہیں، میں اس چیز کے اوپر میں اعلیٰ تحقیق حنفی نہیں ہوں. اچھا. میں نے یہ بات نہیں عرض کی. میں نے یہ عرض کیا کہ کیونکہ عقل آپ نے بیان فرمایا میں کہ نے یہ کہا کہ دیکھیں میں اس چیز کو زیادہ اہم نہیں سمجھتا ہوں. آپ جس بھی معاشرے میں آنکھ کھولی آپ نے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، میرے نزدیک یہ کوئی اتنے بڑے اہم مسائل نہیں ہیں، قضیے نہیں ہیں. یعنی نماز روزہ کس فقہ کے تحت چل رہے ہیں؟ یہ اتنے کوئی زیادہ آپ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس پر میں یہ کہہ سکوں کہ حق و باطل کھڑا. صحیح. بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو ریاکاری کرنے والے ہیں. تو نماز تو قرآن مجید میں ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں کے مقاصد سے غافل ہے. تو اب یہاں پر کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ سنی طریقے پہ نماز پڑھنے والے کی یا شیعہ طریقے پہ نماز پڑھنے والی کی؟ صحیح. قرآن نے کس طریقے پہ بات کی ہے؟ قرآن نے تو مطلق بات کی ہے کہ نمازیوں کے لیے بربادی ہے. اب جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے لوگ کس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کسی بھی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی نمازیں ہلاکت، یہ تباہی ہیں، یہ قبول نہیں ہے، یہ مردود ہیں، یہ اس لیے کہ یہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں. صحیح. یہ یتیموں پر شفقت نہیں کرتے، اگر ان سے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتا ہے یہ ان کو وہ نہیں دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر چیزیں الگ ہیں قرآن کی اصطلاح کے اندر. قرآنی فقہ کے مطابق اگر میں چیزوں کو دیکھوں اور تفریقے کی فقہ سے باہر نکل کے میں چیزوں کو سمجھوں، وہ کیا ہے؟ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نماز آپ کے اندر یہ اخلاق پیدا کرتی ہے کہ آپ کے رویے یتیموں کے ساتھ بہتر ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر ہوں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اور ہے، مقاصد اور ہیں، وہ مقاصد قرآن اس کو اہمیت دے رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ظاہر کی اہمیت ہے. یعنی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ فرض ہے. نہ پڑھنے والا، جان بوجھ کے چھوڑنے والا وہ فسق کا مرتکب ہو رہا ہے جان بوجھ کر، اور اس کا انکار کرنے والا اس کی فرضیت کا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. صحیح. لیکن یہ حاصل اس سے حصول کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے میں ہاتھ باندھنا، ہاتھ چھوڑنا، اسی کے اوپر ہم لڑ رہے ہیں، اسی کے اوپر ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، ڈیبیٹس ہو رہی ہے. بھائی آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو. مجھے بتائیں قرآن نے کیا اس کو مخاطب کیا ہے؟ کیا قرآنی یعنی قرآنی فقہ نا، ایک فقہ انسانی ہے، ایک فقہ قرآنی ہے. فقہ قرآنی کیا کہہ رہا ہے؟ فقہ قرآنی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ظاہر ہے، ظاہر میں کچھ اور اس کے مقاصد ہیں. صحیح. مولوی صاحب نے کس چیز پر عمل کرایا ہے؟ ظاہری چیز کے اوپر عمل کرواتے ہیں. صحیح ہے. صحیح. تو میری بات سے کوئی یہ بھی نہ سمجھ لے کہ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح باطنیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی ظاہر کو چھوڑ دو، اس کو بالکل اور ختم کر دو، بس صرف آپ باطن کے اوپر عمل کرو. نہیں، وہ بھی نہیں کہنا چاہتا. دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ظاہر اور باطن دونوں ہیں. اور اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں اگر مثلاً میں ایک نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہوں اور دوسرا شخص ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، اب اس فرد کی حق اور باطل کیا اس سے طے کر لیں گے ہم؟ کیا ان مسائل سے ہم طے کر لیں گے کہ بھائی یہ حق کے اوپر ہے، یہ باطل کے اوپر ہے؟ مان لیا کہ جناب جو شیعہ کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ سب سے صحیح ہے. صحیح. تو کیا محض اس طریقے سے آپ کا پورا جو مسئلہ کہ وہ حق ثابت ہو جائے گا، یا پورا جو آپ کا جو فرقہ ہے وہ حق، وہ سب سے حق، اور مطلب دوسرا جو ہے وہ باطل ثابت ہو جائے گا؟ یعنی یہ ہم اپنے نفس کو خوش کر سکتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اہل البیت علیہم السلام. مثلاً اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ امام علی علیہ السلام ان کے دور میں ہوں، میں کیا کروں گا؟ ایک شخص آپ یہاں سے طے کریں گے نا. ائمہ کے زمانے میں، آج تو سب کچھ فتنے کو زمانہ ہے، فتنوں کے زمانے میں معیار نہیں طے ہو سکتے، نہیں سیٹ ہو سکتے. فتنوں کے زمانے میں یعنی جتنے بھی آج مثلاً میں ہو سکتا ہے ڈر کے مارے میں حق نہ بیان کر رہا ہوں، دوسرا شخص جو ہے اس کو اپنے فرقے کا ڈر ہو اور وہ وہاں پہ مصلحت کا شکار ہو جائے. لیکن وہ تو دین ہے نا. امام علی کے سامنے یا تو دنیا ہے یا آپ کی آخرت ہے. دنیا اور آخرت، یا تو انسان مومن ہوگا یا منافق رہے گا، وہاں پھر یہ چیزیں نہیں چلیں گی. اس لیے امام علی علیہ السلام کے سامنے اگر میں ہوں یا کوئی شخص ہے اور امام یہ کہیں کہ فلاں جنگ میں حصہ لینا ہے، اور دوسرا آدمی کہے کہ نہیں میں تو
اپنا اجتہاد ظاہر کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آج کے زمانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس چیز کو معیار بنائے, اس زمانے کو معیار بنائے کہ جس زمانے میں باقی چیزیں لوگوں کے لیے معیار بن سکتی ہیں. امام علی کا زمانہ مثال کے طور پر کربلا میں اگر ہوں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ ہر مسلمان کھڑا کہے گا کہ بھائی میں امام حسین کے ساتھ ہوں گا. صفین میں ہیں تو ہر مسلمان کہے گا کہ میں صفین میں ہوں. کوئی ہے آج کے زمانے میں جو یہ کہے کہ نہیں صفین کے زمانے میں صفین اگر ہو رہی ہوتی تو میں علی کے ساتھ نہ ہوتا بلکہ میں معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہوتا؟ ایسے لوگ ہیں. میں نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں علی کے خلاف جنگ کروں گا. ایسا کوئی شخص جو کہے کہ نہیں میں علی کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. تو دوسری طرف تلوار اٹھانے کے لیے حاضر ہے, علی کی رکاب میں آنے کے لیے. اور ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں کہ میں مخالفین کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا علی کی رکاب میں رہ کے. تو بس پھر وہ باطل ہے. ایسا شخص جو کہے کہ میں علی کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا, آج کے زمانے میں کوئی کہے گا, باطل ہے وہ. صحیح. ٹھیک ہے. اگر ایک شخص ہے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, رفع یدین بھی کر رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر علی کے زمانہ میں ہوتا اور میں علی کے خلاف لڑتا, یہ حق پہ ہوگا؟ اس کا یہ نماز کا طریقہ جو اس کے لیے اس کو بچا پائے گا؟ نہیں بچا پائے گا نا. اس لیے کہ میں ان چیزوں میں اس لیے نہیں پڑھ رہا. اچھا. کہ یہ جو ظاہر کی جو چیزیں ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے لوگ, یعنی آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں کہ ہم کوشش یہ ہماری ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنت کا تابع کہیں, اپنے آپ کو جناب ہم بہت بڑے محبان اہل البیت بھی ہیں, محبان ہم صحابہ بھی ہیں, لیکن وہ کھڑے کہاں پر ہیں؟ ظلم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے, خاموش ہوتے, بات نہیں کرتے, اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے. اور جب بات آتی ہے جمل اور صفین کی, بات مصلحت کا شکار ہو گئے, اس پہ ہم نے بات نہیں کرنی. بس اس پہ آپ مولوی صاحب آپ کیوں اس پہ بات کر رہے ہو؟ عقیدہ ہے نا مشاجرات صحابہ پہ کف اللسان. یہ تو خیر اپنے آپ کو ایک بچانے کے لیے ایک چیزیں ہیں جس میں ابھی اس وقت فی الحال میں جانا نہیں چاہتا ہمارے پاس کہ ہم اس میں برود کریں. لیکن اس کے لیے ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر, آپ نے بھی گفتگو کی ہے کئی مقامات پہ کہ میں امام علی کے ساتھ ہوتا. جی. تو انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے, ہر سنی یہ کہے گا جب صحابہ کے درمیان مسئلہ تو کف اللسان ہمارا وظیفہ ہے. شہباز بھائی, اہل سنت والجماعت ہو یا اہل تشیع ہوں, دونوں کو اگر آپ دیکھیں نا اس نقطہ نگاہ سے کہ ان میں مشترکات کیا ہے, تو پہلے تو آپ یہ صفین اور جمل کی یہ ساری چیزیں سامنے لے کر آئیں, اور کسی بھی سنی سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ اہل البیت سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہر بندہ آپ کے کہے گا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. جی. ہر بندہ آپ سے کہے گا. آپ ان سے یہ سوال بھی کر لیں, یہ سوال بھی آپ اس سے پوچھ لیں کہ جمل صفین میں آپ کہاں پہ ہوتے ہو, کہتا میں علی کے ساتھ ہوتا. بھائی علی نام کے اندر یہ تاثیر ہے. اہل سنت محبت کرنے والے ہیں اہل البیت کے ساتھ. یہ تو ایک تاثر یہ پھیل گیا کہ نہیں, کچھ اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوئیں کہ جو بظاہر نام نہاد اہل سنت کے جو دعویٰ کرنے والے, کہ ان کی وجہ سے یہ چیز شک میں پڑتی جا رہی ہے. تو لیکن الحمدللہ آپس میں قریب ہونا چاہتے ہیں دونوں, یعنی سنی عوام وہ شیعہ کے قریب ہونا چاہتی ہے, ان کو گلے لگانا چاہتی ہے. بس کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو روکے ہوئے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ درست ہو جائیں گی. صحیح. سوال اگرچہ آیا تھا کہ یہی سوال اگر آپ عوام سے تھوڑا سا تبدیل کر کے پوچھ لیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی اہل سنت کے ساتھ گفتگو کریں اور اس سے پوچھیں کہ آپ جنگ جمل ہو جنگ صفین ہو امام علی کے ساتھ ہوتے, تو وہ انکار نہیں کرے گا. اس سوال کو اگر بدل دیں, ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ جنگ صفین میں ہوتے تو کیا حضرت معاویہ پہ تلوار اٹھاتے, تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں, ممکن ہے کہ اس حوالے سے وہ یہ کہہ دے کہ نہیں, بات ایک ہی ہے لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہے. نتیجہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, سوال حساسیت موجود ہے صحابہ کے حوالے سے, صحابہ کرام کے حوالے سے. لیکن میں پھر بھی اپنی بات وہ آپ کو عرض کرتا چلوں گا کہ عام آدمی جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر زیادہ نہیں پڑتا ہے. صحیح. عام آدمی کا جو تعلق ہے ایمانی, خاص طور پر سنی لوگوں کی بات کروں کہ اہل سنت وہ اہل بیت کے عامت الناس ہے نا, ان کو فضائل چھپائے تو گئے ہیں, لیکن پھر بھی اہل بیت کی جو تاثیر ہے, جو ان کا جو کرم ہے, جو ان کی جو قربانیاں ہیں, واللہ یقین کیجئے کہ یہ جب محرم الحرام کے ایام آتے ہیں تو احترام کے ساتھ یعنی اہل سنت کے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ وہ غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے.
گھروں کے اوپر طاری ہو جاتی ہے, لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ امت کا ایک تعلق اس طور پر موجود ہے. اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جس کو پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وقت جو ہے وہ ہمارا تقریباً اختتام کو ہے. میں آخری سوال کروں گا, سوال بھی نہایت اہم ہے, اور آج کل ہم نے آپ کے کچھ ایسے کلپس دیکھے کہ جو آپ کے اوپر بنے. اس میں ایک, یہ خیر پرانی چیز ہے لیکن اب تھوڑا سا اس میں تندی اور متشددانہ رویہ آ رہا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کو رافضی, شیعہ اور ان کے فلاں پہ پلنے والا اس طرح کے القابات خود اہل سنت کی جانب سے ملتے ہیں, اور آپ کو اس وقت کیسا فیل ہوتا ہے کہ بھائی یہ مجھے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ میں نے اہل بیت کا دفاع؟ نہیں, مجھے تو بہت فخر ہوتا ہے. اچھا, برا نہیں محسوس ہوتا؟ نہیں, مجھے کوئی برا نہیں محسوس ہوتا. پاکستان کے اندر یا ہمارے جو دنیا بھر کے اندر, پوری دنیا میں, پاکستان کی نام بات نہیں لوں گا, پوری دنیا میں یہ ہے کہ یہ تہمت لگائی جاتی رہی ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ کوئی ایسے نہیں ہے, کبھی کوئی بات نہیں ہے. مثلا کوئی آپ کو کہتا ہے آپ جی کوئی ایجنٹ یا کوئی یوں بات کرے, آپ خود کیا ہے؟ انسان خود اللہ کو جواب دے. انسان خود اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا ہے. کیا میں اپنی جتنی یہ کاوشیں ہیں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں, یا اس میں اللہ کی رضا مقصد ہے؟ یہ میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی شخص مجھے یہ بات کہتا ہے, وہ اللہ کو جواب دے گا. اس کے پاس ایسا کیا ثبوت ہے؟ میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے وطن کے اندر الحمدللہ میری جو پہچان ہے وہ ثقلین کے ساتھ ہے. میری پہچان یہ ہے قرآن اور اہل البیت, اور یہ رسول اللہ کی وصیت ہے. رسول اللہ نے یہی وصیت کی ہے کہ اپنی اس امت کو, اپنی امت مرحومہ کو, میری امت گمراہ نہیں ہوگی, ہمیشہ سیدھی ٹریک پہ چلے گی کہ یہ اہل بیت کے پیچھے چلیں گے, قرآن کو تھام کے چلیں گے. ان میں فرقے نہیں ہوں گے, ان میں گمراہیاں نہیں ہوں گی, آپس میں ایک دوسرے کا گلا نہیں کاٹیں گے, دوسروں پہ رحم کریں گے, شفقت کریں گے. تو وہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہے. یہ میری پہچان ہے. بعض لوگوں کی پہچان کچھ اور بن سکتی ہے, کچھ اور ان کے ہو سکتے ہیں. الحمدللہ میری جو پہچان ہے, اگر یہ پہچان میری بنتی ہے تو اس سے بڑا فخر کی اور کیا بات ہے. نہیں, کہنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرتا ہوں, صحابہ سے بھی محبت کرتا ہوں. جی, لیکن یہ شخص جو ہے وہ شیعہ ہے. آپ یہی کہتے ہیں کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں, صحابہ سے محبت کرتا ہوں. آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے, ادھر کا بھی یہ دعویٰ ہے, لیکن یہ پھر یہ شیعہ کا لیبل کیسے ایک دم سے آ جاتا ہے؟ دیکھیں, وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ فرقے ہیں نا, جو باتیں میں نے کی ہوئی ہیں ایک تو ان کے بڑوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں, لیکن چونکہ میں اپنے آپ کو ان مین اسٹریم جو مولوی حضرات ہیں ان میں شمار نہیں کرتا. صحیح, ٹھیک ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان کا حصہ نہیں ہوں. تو یا شاید مجھ سے وہ ملتے نہیں ہیں, ان کے ذہن میں کوئی خوف ہوگا, اور اگر ملیں گے تو ان کا وہ خوف دور ہو جائے گا. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جب کسی سے دور ہوتے ہیں نا, تو ہم دور سے ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. جب قریب آنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ محبتوں میں بھی یہ بات بدل جاتی ہے. تو اس لیے میں تو اپنے اہل سنت کے پاس جاتا بھی ہوں اور جانے کی کوشش بھی کرتا ہوں, تاکہ وہ مجھ سے نہ خوف کھائیں اور میں ان سے خوف نہ کھاؤں. اسی طرح آپ معاملہ شیعوں کا لے لیں. میں پہلے شیعوں سے خوف کھاتا تھا, لیکن جب میں ان کے پاس آنے جانے کا سلسلہ شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت رحیم مطلب رحمت ہے ان کے اندر شفقت ہے. ہر قوم ایسی نہیں ہوتی کہ وہ 100% صحیح ہو, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ساری کی ساری قوم غلط ہے. اسی طرح اہل سنت کے بھی آپ معاملہ دیکھ لیں, یہ نہیں کہ سارے کے سارے برے ہیں اور سب اس طرح. تو یہ غلط فہمی دونوں جانب سے. آخری سوال مفتی صاحب آپ سے کرتے ہیں اور آپ کی زحمت کا تمام کرتے ہیں, وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ میں ایک اہل سنت گھر میں آنکھ کھولتا ہوں. اہل سنت میں مختلف مکاتب ہیں. ایک شخص وہ دیوبند مکتب میں پیدا ہوتا ہے, وہیں پہ اس کی پرورش ہوتی ہے. تو جس طریقے سے آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, یعنی آپ مدعی ہیں اہل بیت سے محبت کے, اور اس وجہ سے آپ کو اس مکتب والے جتنے دیگر افراد ہیں وہ سارے خارج کر رہے ہیں, تو وہ شخص کیسے کچھ, وہ تو ڈر جائے گا, وہ کہے گا میں ایسی یہ محبت کروں گا, اتباع اور ثقلین کی طرف جاؤں گا تو پھر مجھے بھی نکال دیا جائے گا. تو وہ کیا کرے ایسے میں؟ دیکھیں, اس کی سب سے بہتر مثال کے طور اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی مثال دی ہے کہ اس وقت کے جو عرب معاشرہ ہے قریش مکہ, انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا, انہوں نے ساری باتیں کہیں. تو پیغمبر اکرم نے اس موقع پر ان کو کیا مثال دی کہ میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں. صحیح. یعنی میرے شب و روز تمہارے سامنے ہیں, اور
میری زندگی کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں نے شام میں یمن میں زندگی گزاری ہو، میں نے یہیں پر عرب میں زندگی گزاری ہے، اسی حجاز کے اندر، اسی قریش کے اندر۔ تو یہ کیوں مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اس لیے مثال دی کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ ہمارے درمیان میں رہے ہیں، ہم نے ان کا بچپن دیکھا ہے، لڑکپن دیکھا ہے، سب کچھ یعنی ان کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، اور یہ جو بات اب یہ پیغام دے رہے ہیں تو اس کو ہمیں سننا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو اب میں یہ جو بات کرتا ہوں کہ میں سنی یعنی سنی گھر میں میری پیدائش ہوئی ہے، سنی خاندان ہے میرا، سنی معاشرہ ہے میرا، تعلیم میری سنی مدارس میں ہوئی ہے، تو اب میں ان سے یہ بات جب کہتا ہوں کہ میں نے جو یہ پیغام حاصل کیا اہل البیت علیہ السلام کا، اس کو آپ کو سننا چاہیے۔ یہ آپ کیوں سنیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے یعنی اگر ایک وہ شخص ہو جو پاکستان سے نہ ہو، جو سنی معاشرے سے نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی شیعہ شخص بیان کر رہا ہو، شیعہ علماء بھی بیان کرتے ہیں نا حدیث ثقلین، لیکن وہ سنی کیوں سنے گا؟ اس کو کہے گا نا کہ بھائی یہ تو شیعہ ہے تو چلو آپ تو وہ بات ہی وہی کریں گے نا، وہ تو منسوب ہو گئی نا۔ لیکن ایک سنی ہے کہ جس نے اپنی زندگی ہمارے مدرسے میں پڑھ کے، یہ سب ہمارے لوگوں کو معلوم ہے، جانتے ہیں کہ میں نے ابتدائی تعلیم میں نے ناظرہ کس قاری کے پاس پڑھا، ٹھیک ہے، مطلب یہ سب کو پتہ ہے، میرے رشتہ داروں کو پتہ ہے، میرے اساتذہ کو پتہ ہے، میں نے اعدادیہ کس مدرسے میں پڑھا ہے، متوسطہ کس میں پڑھا ہے، میں نے درجہ اولیٰ کہاں پڑھا ہے، درجہ رابع تک میں نے کس جگہ تعلیم حاصل کی، کنز الدقائق میں نے کس سے پڑھی ہے، یا میں نے ہدایہ کس سے پڑھی ہے، یا میں نے متنبی کے اشعار کہاں جا کے پڑھے ہیں، حماسہ دیوان حماسہ کس مدرسے میں پڑھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب وہ جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب میں بیان کر رہا ہوں وہ کہ وہی کہیں گے کہ نہیں یہ تو اٹھ کے آ گیا ہے، کہیں امریکہ سے آ گیا ہے یا کسی اور ملک سے تشریف لے آیا ہے۔ صحیح؟ تو ان کے لیے یہ بات کیا ہے، وہ یہ بات نہیں کر سکتے، اجنبیت موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہی ہے آپ کا کہ وہ تو سارے مجھے نکال رہے ہیں، وہ میری بات کو کیوں مانیں؟ تو میری بات کو اس لیے مانیں، ان کو یہ ماننا چاہیے کہ میری بات جو وہ کہتے ہیں مثلا قرآن و حدیث کی، کیا یہ حدیث موجود نہیں؟ حدیث ثقلین کی موجود، کیا یہ حدیث متواتر نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث ہمارے تمام محدثین نے اس کو صحیح نہیں کہا؟ سیاہ ستہ کے اندر ہے، بخاری کو چھوڑ کر باقی تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ واحد روایت ہے کہ جو ہر کتاب کے اندر ہے، صحیح، ہر صحیح کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو جو ایسی روایت ہو اس کے اوپر ہمارا زور کیوں نہیں ہے؟ میں کو یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں اپنے لوگوں کو کہ آپ سنیت چھوڑ دیں اور آج سے آپ سارے کے سارے شیعہ ہو جائیں، یہ میں نے ایک دفعہ بھی اپنی زندگی میں نہیں کہا۔ تو پھر انہیں خوف کس چیز کا ہے؟ کیوں وہ مجھے نکالیں گے مسلک سے؟ صرف اس لیے کہ میں اپنے آپ کو ان فرقوں کے اندر نہیں رکھتا ہوں۔ یہ بات تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ کیوں ان کو نکال رہے ہیں، کیا انہوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ صحیح، یہ تو خود کو آپ کے اس میں سے نہیں نکال رہے ہیں، آپ کیوں ان کو نکالتے ہو؟ یہ واقعی سوال ہے کہ جرم کیا ہے حدیث ثقلین کا دفاع یعنی کرنا؟ کیا یہ جرم ہے کہ آپ حدیث ثقلین کا بیان کرنا، ان کو سمجھانا کہ آپ خطبوں کے اندر اپنے وعظ و نصیحت کے اندر آپ دیگر ہر موضوع سے موضوع روایت بیان کر دو گے، ہر ضعیف روایت آپ بیان کرتے ہو، لیکن اہل بیت کا ذکر آپ نہیں کرتے ہو، یعنی حدیث ثقلین بیان نہیں کرتے ہو؟ کیوں حدیث ثقلین سے آپ کو اتنا خوف کیوں، اتنا ڈر کیوں ہے؟ نہیں، وہ ایک شخص آپ کے اس میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تو 15 جمعے امام حسین پہ بیان کیے ہیں، وہ 15 جمعے میں کہتا ہوں 15 جمعے نہیں، آپ 15 منٹ اپنی مسجد کے اندر حدیث ثقلین بیان کریں، ختم بات۔ آپ اتنی لمبی باتیں کر رہے ہیں، 15 جمعے، آپ 15 جمعے خدا جانے آپ اس کے اندر کیا بیان کر رہے ہیں۔ ایک جمعہ نہیں، 15 منٹ آپ اپنی مسجد کے اندر، اپنی مجلس کے اندر آج آپ کھڑے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کی وصیت ہے، رسول اللہ نے اس امت کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ نے فرمایا، حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی۔ یہ بیان کرنے میں 15 جمعے چاہیے؟ یہ بیان کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ بھی بہت مشکل۔ اور حضور نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یا فرمایا من کنت ولی فہذا علی ولیہ، اللہم وال من والہ وعاد من عادہ، اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ یہ بیان کرنے میں کیا کوئی 10 جمعے لگتے ہیں؟ حضور نے ہاتھ بلند کر کے، علی کا ہاتھ بلند کر کے صحابہ سے بیعت لی ہے، میرے صحابہ کہو الست اولا بالمؤمنین من انفسکم، کیا میں مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ اولا۔ تو یہ گفتگو، یعنی اس روایت کو ہم کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیا خوف ہے ہمیں؟ کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں؟
میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں. آپ یقین کریں میری 1000 سے زیادہ یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں. آپ ایک ویڈیو مجھے بتائیں کہ جس میں میں نے کہا ہو کہ سنی مسلک کیوں ہے یا آپ اپنا مسلک چھوڑ کے شیعہ بن جائیں. صحیح. میں نے نہیں کہا. بہت شکریہ مصعب، سلامت رہیں اور خداوند متعالی آپ کو خیر و سلامتی سے جزاک اللہ. وطن پاکستان لے جائے اور آپ کی تمام زیارات اور تمام زحمات کو خداوند متعالی شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ. آگے آخر بھی میں ایک بات ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں مسلمانوں کے لیے اس وقت ضرورت کیا ہے. مسلمانوں کے لیے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ جو سنی شیعہ تفرقوں کے اندر و جھگڑوں میں ہم نزاع میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم مسلمانوں کی جو ضرورت ہے اس جانب ہماری توجہ نہیں ہے. یعنی ضرورت کس جانب ہے؟ ایک امت، یعنی ہر بندہ کہتا ہے کہ امت مسائل میں مبتلا ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں، دوسرا بھی کہہ رہا ہے. اس کے لیے بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہے، اس کا حل بھی بیان کیا جاتا ہے. لیکن ایک حل وہ ہے کہ جو میں دوں گا، ایک حل وہ ہے کہ جو رسول اللہ نے دیا ہے. رسول اللہ نے اس امت کو فرقوں سے نکلنے کا حل دیا ہے، تمام مسائل سے نکلنے کا حل دیا، اور وہ ہے حدیث ثقلین. حدیث ثقلین کی جانب سب کو آ جائے، آپ دنیا کے دیکھیں گے ہم مسلمانوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. صحیح. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ جو گفتگو کی ہمارے برادر عزیز مفتی فضل احمد صاحب نے اس سے استفادہ کیا ہوگا. ہمیں، ہماری پوری ٹیم کو، مفتی صاحب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.